السلام علیکم بلوچ ساتھیوں، بلوچ نیوز ایکسکلوسیو میں آپ کو خوش آمدید، آپ کا سواگت ہے۔ ساتھیوں، آج ہمارے پاس جو خبر ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کل رات کو مستونگ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے ایک گھر پر چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران وہ گھر میں دیوار پھلانگ کر گھس گئے اور عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو باہر نکالا، ان کو مارا پیٹا، ان کے موبائل فون چھین لیے اور اس کے بعد امیر حمزہ بنگلزئی کو اٹھا کر گاڑی میں پھینکا اور نامعلوم مقام پر لے گئے۔ اس واقعے کے بعد ان کے لاحقین جو ہے وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ پردہ دار خواتین ہیں ہماری، محنت کرتی ہیں، گھر کا کام بھی کرتی ہیں اور فصلوں میں بھی کام کرتی ہیں، کھجوروں کے باغات میں بھی ہمارے ساتھ مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، لیکن اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں۔ تو پردہ دار خواتین ہیں، غیر محرم کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں بلوچستان کی جو روایات ہیں ان کا خیال کیے بغیر، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر، اجازت لیے بغیر رات کے 1 بجے کسی کے گھر میں گھسنا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین بھی موجود ہے، اس سے بڑی جو ہے وہ بے عزتی آپ کسی کی نہیں کر سکتے۔ بہرحال وہ لے گئے ان کو اٹھا کے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور پھر ان کے گھر کی عورتوں نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا اور جنگل کراس جو ہے اس کے مقام پر سڑک بلاک کر دی۔ میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں سارے ٹرک وغیرہ دور کھڑے ہیں۔ تو یہ کچھ تصویریں ہیں، یہ آپ دیکھیں پہلے، تو پھر اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو آپ نے دیکھا ناظرین، یہ بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ خواتین آپ نے دیکھا نقاب پہن کے، پردہ کر کے بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں سڑک کے اوپر، سڑک کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں بچے لے کے۔ ان کی آہ لگے گی، بہت سخت بری آہ لگے گی ان کی، کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر بیٹھنے پر مجبور کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے مسلسل۔ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا یہ ظلم کا اور ناانصافی کا نظام۔ ناظرین، میرے پاس ایک اور خبر یہ ہے کہ اسی دھرنے میں ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آ کے بتایا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ان کا 12 سالہ بیٹا جو ہے وہ بائی پاس مشین کے پاس سے لاپتہ ہو گیا اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ FIR بھی کاٹی، جگہ جگہ تلاش کیا، اس بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بچے کا نام نعمت اللہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس ساری جو غلامی ہے، جو 27 مارچ 1948 کو پاکستان نے بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے بعد اس پورے خطے کو غلام بنایا ہے، اس غلامی کے خلاف جو ہے وہ اس غلامی کا یہ کی وجہ ہے کہ بلوچستان کی عورتیں، بلوچستان کے نوجوانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھا جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ تو اس سارے سلسلے کے خلاف جرمنی میں کل بلوچستان نیشنل موومنٹ جو ہے انہوں نے برلن میں ایک مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے میں سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں حمل بلوچ، انہوں نے شمولیت اختیار کی، انہوں نے تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کا سیاہ ترین دن ہے، بلوچستان کی تاریخ کا، بلوچوں کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ دیکھیے یہ تصویر ہمیں ملی ہے، پہلے یہ تصویر دیکھ لیں۔ جی تو ناظرین،
جو بلوچستان نیشنل موومنٹ جرمنی کے صدر ہیں اصغر علی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا قومی فرض ہے کہ غلامی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور اٹھاتے رہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ شار حسن ہیں، وہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں بلوچستان نیشنل موومنٹ جرمنی کے۔ انہوں نے جرمنی سے اپیل کی ہے کہ پاکستان کو اسلحے کی سپلائی روک دے، کیونکہ جو اسلحہ آپ بھیج رہے ہیں، جو اسلحہ آپ بھیجتے ہیں، اس اسلحے سے بلوچوں کے معصوم بلوچ عوام کو مارا جا رہا ہے۔ اور مجھے یہ ان کا بیان پڑھ کے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا، 1984 کا۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں مارشل لا تھا ضیاء الحق کا، اور ایم آر ڈی کی تحریک زوروں پر چل رہی تھی۔ میں اس وقت چائنا میں تھا، ایگزائل میں، اور تعلیم بھی حاصل کر رہا تھا ڈاکٹری کی۔ تو ایم آر ڈی کی تحریک چل رہی تھی، اور سندھ میں جو ہے وہ بڑا قتل عام ہو رہا تھا۔ ہیلی کاپٹروں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے فائرنگ کر کے نا، تو وہ ہاریوں کو مار رہے تھے، سندھیوں پہ بڑا ظلم کر رہے تھے۔ تو میں نے ایک جلسہ کیا، حالانکہ چائنا میں سیاسی جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی یونیورسٹی کا جو ہمارا کامن روم تھا، کافی بڑا تھا، اس میں جلسہ کیا، اور تمام اسٹوڈنٹس کو بھی بلایا، ٹیچرز کو بھی بلایا، اور جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی بلایا، اور لمبی تقریر کی۔ میں نے سمجھایا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اس وقت میں نے یہ بات کی تھی جو شار حسن نے کی ہے، اسی طرح کی بات میں نے اس وقت کی تھی 1984 میں، 1984 میں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب پاکستانی فوج جمہوریت کے کارکنان کے اوپر فائرنگ کرتی ہے اور ان کو گولی لگتی ہے، اور اس کے بعد ان کو ہسپتال لے کے جایا جاتا ہے، اور وہ گولی ان کے جسم سے نکالی جاتی ہے، تو اس گولی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا۔ آپ کی آج کی فارن پالیسی، آپ کی آج پاکستان کی فوجی ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ دوستی، تعاون، معاشی معاہدے، یہ سب پاکستان کے ان عوام کی آواز کے قتل ہونے کا باعث بن رہے ہیں جو پاکستان میں جمہوریت چاہتی ہے۔ 23 سال عمر تھی میری اس وقت، 23 سال۔ آج میں 64 سال کا ہوں۔ بڑی ایک تاریخ ہے جدوجہد کی، لیکن ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم نے 2 نسلیں جوان کی ہیں اس جمہوری سفر کے اندر، اور وہ لڑائی جو ہے ہم بھی لڑ رہے ہیں، لیکن وہ آج مہرنگ بلوچ کی شکل میں لوگ لڑ رہے ہیں، وہ آج BNM کے نوجوانوں کی شکل میں لوگ لڑ رہے ہیں، وہ آج جو ہے چاکر بلوچ شہید کی شکل میں لوگ لڑ رہے ہیں، اور آج ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ دوستو دیکھتے رہو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو، اور سبسکرائب کرو، اور اتنا بڑا چینل اس کو بنائیں مل کے، میں اور آپ، کہ یہ دنیا میں بلوچوں کے لیے سب سے بڑا یوٹیوب چینل بنے۔ اس کو وائرل کریں، اس کو شیئر کریں، اور انڈیا سے اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو انڈیا میں شیئر کریں، ہر اس جگہ جہاں لوگ ہندی اردو سمجھتے ہیں۔ یہ چینل اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو مجھے تشویش ہوگی۔ جو شخص بھی بلوچستان کی آزادی اور پاکستان کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانا چاہتا ہے یا آواز اٹھاتا ہے،
وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔